اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کی حالت بہت خستہ تھی۔ لوگ جاہل اور وحشی تھے۔ کہیں آنکھ کی پوجا ہوتی تھی تو کہیں ستاروں کی، کسی کو تعویذ گنڈے پر اعتقاد تھا تو کسی کو رمل اور فال پر۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے بت کو خدا مانتا تھا۔ ہر گھرانہ اپنے خدا کو چار دیواری میں قید رکھتا۔ کعبہ مکرمہ میں جو اب بیت اللہ یعنی خدا کا گھر ہے، 360 بت تھے۔ لوگ درختوں کو سجدے کرتے تھے، قبروں پر ناک رگڑتے تھے۔ جا بجا فتنہ و فساد برپا رہتا، نہ قانون تھا اور نہ انصاف۔ لوٹ مار کا بازار سرگرم رہتا تھا۔ جوا عام تھا۔ شراب کو ماں کے دودھ سے زیادہ سمجھا جاتا۔ ننھی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ غرض سرزمین عرب میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ ایمان کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ مکہ معظمہ کے نہایت ممتاز خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کے ذمہ آئی، لیکن 2 سال بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ بچپن کے مصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلوں کو ڈھا نہ سکے۔ دراصل حکم الہی نے آپ کی تقدیر میں قوم کی چوپانی لکھ رکھی تھی۔ چنانچہ بعد میں وہ بنی نوح انسان کے ہادی اعظم بنے۔ جوان ہوئے تو آپ نے ایک امیر بیوہ ختیجہ کی ملازمت اختیار کی۔ آپ نے اپنے فرائض اس خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیے کہ حضرت ختیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور 25 سال کی عمر میں ان سے شادی کر لی۔ اس وقت بی بی ختیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار شروع سے ہی نہایت شائستہ تھے۔ آپ زبان کے میٹھے اور دل کے صاف تھے، کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ آپ کے مزاج میں تحمل کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ دشمن کے ساتھ بھی نرمی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ رحم کرم کے پتلے تھے، کسی سے کبھی انتقام نہ لیا، کسی کے لیے بد دعا نہ کی۔ فقیر اور درویشی کی زندگی بسر کرتے، راحت و آسائش سے کوسوں دور رہتے۔ سارے عرب کے تاجدار تھے مگر بوریے پر سوتے اور کھجورے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ ساری رات یاد الہی میں گزار دیتے۔ بت پرستی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ شہر سے باہر غار ہرا میں عبادت میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ کسی غار میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بشارت دی کہ خدا نے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے اور اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس بشارت کے وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کو پیدا کرنے والا اور رزق پہنچانے والا ہے۔ اس کے نزدیک سب انسان برابر ہیں، امیر غریب، بندہ و صاحب، عربی و اجمی، گورے اور کالے میں کوئی تمیز نہیں۔ وہ ازل سے موجود ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ ہر انسان کو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ محبت و مساوات انسان کی دلیل ہے۔ پڑوسی کو ستانا بدی ہے اور بدی اور ظلم کا انجام دوزخ کی آگ اور نیکی اور محبت کا پھل جنت ہے۔ ذات پات اونچ نیچ کے جھگڑے شیطان نے پیدا کیے ہیں۔ خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور وجود کو ساجی یا شریک بنانا کفر ہے۔ بت پرستی، دروغ گوئی، دختر کشی اور شراب نوشی گناہ عظیم ہے۔ راہ اللہ میں روپیہ پیسہ تقسیم کرنا صاحب ایمان پر فرض ہے۔ کافر اور جاہل لوگ آپ کی اس تعلیم سے چڑ گئے۔ آپ کی مخالفت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ کو مجبوراً مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی کا ہے۔ اسلامی کیلنڈر یعنی سال ہجری بھی اسی سن سے شروع ہوتا ہے۔ مدینہ میں لوگوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ پر ایمان لانے لگے۔ آپ کی تعلیم صداقت اور سادگی پر مبنی تھی، اس لیے اسلام بہت جلد پھیلنے لگا۔ 632 عیسوی میں آپ کی وفات کے وقت مسلمان سارے عرب پر چھا چکے تھے۔ آج دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں مومن نہ بستے ہوں۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو خاتم المرسلین یا خاتم الانبیاء کہتے ہیں، یعنی آپ دنیا کے آخری نبی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو لائک کریں اس ویڈیو کو اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا۔ اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔